آج ہم ایک خاص موضوع پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی مشہور کتاب سیرت سرور عالم کے ایک حصے پر مبنی ہے۔ جی، اور یہ معلومات ہمیں ایک آڈیو کتاب کے اقتباس سے ملی ہیں جس میں آخری زمانے کی کچھ آپ کہیں بہت اہم اور دلچسپ پیشگوئیوں کا ذکر ہے۔ بالکل، اور آج ہماری بات چیت کا مرکز بھی یہی رہے گا کہ اس آڈیو اقتباس میں ان پیشگوئیوں کو کیسے پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک، ہم خاص طور پر ان نکات پر توجہ دیں گے جنہیں یہ ذریعہ یعنی یہ آڈیو کتاب موجودہ عالمی حالات سے جوڑتی نظر آتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہی معلومات اور تجزیہ پیش کر رہے ہیں جو اس مخصوص ذریعے میں ہمیں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اقتباس میں ہے۔ تو ہماری خاص توجہ رہے گی ریاست اسرائیل کے قیام پر، اس کے ممکنہ کردار پر، جیسا کہ ذریعہ بتا رہا ہے۔ جی۔ اور پھر دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، اس سے متعلق روایات کا بھی جائزہ لیں گے۔ جی ہاں، اور پھر ایک دوسرا زاویہ بھی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے اور ان کی تعویلات، وہ بھی جیسا ذریعہ پیش کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا تفصیل سے جائزہ لینا۔ تو سب سے پہلے موجودہ حالات اور پیشگوئیوں کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس آڈیو اقتباس کے مطابق جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ریاست اسرائیل کا بننا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ ذریعہ کہتا ہے یہ ان پیشگوئیوں کا حصہ ہے جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اچھا جی، اور وہ حوالہ بھی دیتا ہے مدینہ سے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے نکالے جانے کا، تاریخی پس منظر کے طور پر۔ ٹھیک۔ جی ہاں، یہ ذریعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تاریخ کے اس موڑ پر دنیا بھر سے یہودی اس علاقے میں جمع ہو رہے ہیں جسے اب اسرائیل کہتے ہیں۔ اقتباس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسی بڑی طاقتوں نے نہ صرف اسے بنانے میں مدد دی، جی بلکہ اسے فوجی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اور ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس بڑھتی طاقت کے ساتھ ایک خاص منصوبے کا بھی ذکر ہے ذریعے میں، عظیم تر اسرائیل۔ جی بالکل۔ یہ بات اہم ہے کہ ذریعہ کہتا ہے اس کا نقشہ بھی کھلے عام شائع ہو رہا ہے۔ جی، ذریعے کے مطابق تو یہی بات ہے، اور اس نقشے کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ صرف موجودہ اسرائیل تک نہیں ہے۔ اچھا، کیا کیا شامل ہے اس میں؟ اس آڈیو اقتباس میں جو بتایا گیا اس کے مطابق اس مبینہ نقشے میں لیبنان، شام، یہ پورے علاقے ہیں۔ پورا لیبنان، پورا شام؟ جی، اردگن کا پورا ملک، عراق کا بھی ایک بڑا حصہ۔ عراق بھی؟ جی ہاں، یہاں تک کہ ترکی سے اسکندرون کا علاقہ، مصر سے پورا سینائے اور نیل ڈیلٹا کا علاقہ، اللہ اکبر، اور سعودی عرب سے شمالی حجاز کا علاقہ جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے، یہ سب اس منصوبے کا حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر اس آڈیو ذریعے کی معلومات پر مبنی ہے۔ یہ نقشہ اور یہ عزائم جیسا کہ ذریعہ بتا رہا ہے واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اچھا، تو ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ منصوبہ عمل میں کیسے آئے گا؟ کوئی وقت، کوئی حالات؟ ذریعہ اصل میں یہ خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی بڑی عالمی جنگ یا دنیا میں کوئی بڑی افراتفری پھیلے تو وہ اس منصوبے کو پورا کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ یعنی جب بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہوں؟ بالکل، اس دوران ان علاقوں پر قبضے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ ذریعہ اس ممکنہ صورتحال کو دجال کے ظہور سے جوڑتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہی وہ مشکل وقت ہو جب دجال ظاہر ہو۔ دجال کا نام آتے ہی ذہن میں فتنہ اور آزمائش کا خیال آتا ہے، اس بارے میں ذریعہ کیا کہتا ہے؟ بالکل، آڈیو اقتباس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دجال کا زمانہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائشوں کا، مصیبتوں کا دور ہوگا۔ مصائب اتنے شدید ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے ایک دن سال کے برابر لگے گا، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر۔ یعنی وقت کا احساس ہی بدل جائے گا۔ جی، ایسا محسوس ہوگا۔ ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسی فتنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا فتنہ یہ دجال، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ذریعہ کیا بتاتا ہے؟ کوئی نیا نبی آئے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ذریعہ خاص روشنی ڈالتا ہے۔ آڈیو اقتباس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے مقابلے کے لیے کسی مسیح یعنی مسیح جیسا کوئی نیا بندہ پیدا نہیں کرے گا۔ اچھا،
تو پھر کون آئے گا؟ بلکہ ذریعہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، سبحان اللہ، جنہیں بنی اسرائیل نے تقریباً 2000 سال پہلے ماننے سے انکار کیا تھا اور اپنے خیال میں اپنے عقیدے کے مطابق سولی دے کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جی، انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اچھا، ان کے نزول کی جگہ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی؟ نہیں، ذریعہ اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اقتباس کہتا ہے کہ ان کا نزول ہندوستان، افریقہ، امریکہ یا یورپ میں نہیں ہوگا، تو کہاں؟ بلکہ ان کے نزول کی جگہ مشرق وسطی میں شام کا دارالحکومت دمشق بتائی گئی ہے۔ دمشق؟ دمشقی کیوں؟ کوئی خاص وجہ بتائی ذریعہ نے؟ جی، ذریعہ کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت شاید یہ علاقہ، شام اور اس کے آس پاس کا علاقہ، کسی بڑی عالمی جنگ کا مرکز بنا ہوگا، شدید کشمکش چل رہی ہوگی۔ اور ذریعہ نے نقشے کا حوالہ دے کر یہ بھی بتایا کہ دمشق شہر اسرائیل کی سرحد سے زیادہ دور بھی نہیں، کوئی 50-60 میل کا فاصلہ ہے۔ تو کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال بھی وہیں ہوگا؟ ذریعہ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے کہ ہاں، مسیح دجال یہودیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر، تعداد 70,000 بتائی گئی ہے۔ 70,000؟ جی، 70,000 وہ لشکر لے کر شام میں داخل ہوگا اور دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ شہر گویا محاصرے میں ہوگا، مسلمان سخت پریشان ہوں گے۔ اور پھر ذریعے کے مطابق عین اسی نازک موقع پر جب مسلمان صبح فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، جی، دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اچھا، نزول کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ ذریعہ کیا بتاتا ہے؟ آڈیو اقتباس کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کی امامت نہیں کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے اس وقت کے جو امام ہوں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اور پھر مسلمانوں کی قیادت سنبھال کر دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور وہ بھاگے گا۔ یعنی مقابلہ لمبا نہیں چلے گا؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور یہ تعاقب لد کے مقام پر ختم ہوگا۔ لد؟ یہ کہاں ہے؟ ذریعہ لد کی شناخت کرتا ہے موجودہ اسرائیل میں تل اویو شہر کے قریب ایک جگہ کے طور پر جہاں آج کل بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ لڈ ایئرپورٹ والا علاقہ؟ جی، اسی لد کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے۔ اور دجال کے قتل کے بعد کیا دنیا میں امن ہو جائے گا؟ دجال کے قتل کے بعد ذریعے کے مطابق یہودی قوم کا جو دجال کی پیروکار ہوگی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث کا حوالہ ہے کہ درخت اور پتھر بھی بولیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ اس کے بعد ذریعہ یہ پیش گوئی بتاتا ہے کہ تمام دوسری ملتیں، دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور پوری دنیا ایک ہی ملت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گی اور دنیا میں انصاف کا راج ہوگا۔ یہ وہ تصویر ہے جو یہ آڈیو اقتباس احادیث کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی آخری زمانے کی جنگیں اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کی بات، جیسا کہ ذریعے میں ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے اہم حصے کی طرف جس کا ذکر ہے اقتباس میں، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے۔ جی، آڈیو اقتباس اس پر بھی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے مسیح موعود، یعنی وہ مسیحی جن کا وعدہ تھا، اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں یہ اہم ہے کہ یہ آڈیو اقتباس جو مولانا مودودی کی تحریر پر مبنی ہے، ان دعووں کو صاف طور پر دجل کہتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فریب، دھوکہ۔ ذریعہ ان کے مسیح ہونے کے دعوے کی نوعیت کیسے بیان کرتا ہے؟ مطلب کوئی شخص جو عیسیٰ نہیں، وہ خود کو عیسیٰ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہاں معاملہ ذرا آپ کہیں پیچیدہ ہے۔ آڈیو اقتباس کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب نے خود اس کی وضاحت یوں پیش کی۔ کیا وضاحت تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے الہام سے ان کا نام مریم رکھا، پھر ان کے اپنے بقول مریم یعنی خودن میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی۔ اچھا، جی، اس کے نتیجے میں وہ روحانی طور پر حاملہ ہوئے اور ایک مدت جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بتائی گئی، اس کے بعد انہوں نے خود ہی عیسیٰ کو جنم دیا۔
یعنی وہ خود مریم بھی تھے اور خود ہی ابن مریم بھی بن گئے؟ جی بالکل، ذریعہ اسے ایک مکمل استعاراتی یا مجازی عمل کے طور پر پیش کرتا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے دعوے کی بنیاد کے طور پر بیان کیا۔ اچھا، تو یہ ایک استعارہ تھا ان کے کہنے کے مطابق۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی الگ تصور ہے۔ اب آتے ہیں ان احادیث پر جن میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا ذکر ہے، جیسے دمشق اور سفید مینار والی حدیث۔ ذریعہ ان کی کیا تعویلات بتاتا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب سے منسوب ہیں؟ آڈیو اقتباس کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب نے ان احادیث کی اپنی تعبیر پیش کی۔ دمشق والی حدیث کے بارے میں ان سے منسوب یہ قول ہے کہ حدیث میں جو دمشق ہے اس سے مراد شام کا مشہور شہر دمشق نہیں، تو پھر کیا؟ بلکہ ہندوستان کا قصبہ قادیان ہے جو ان کا مرکز تھا۔ قادیان؟ لیکن دمشق اور قادیان میں کیا مماثلہ؟ ذریعہ کیا وجہ بتاتا ہے؟ ذریعے کے مطابق وجہ یہ بتائی گئی کہ قادیان دمشق جیسا ہے کیونکہ یہاں یزیدی طبیعت کے لوگ بستے ہیں۔ یزیدی طبیعت؟ یعنی ایسے لوگ جو حق کے مخالف ہیں اور ان کی عادتیں یزید جیسی ہیں۔ تو اس طرح حدیث میں دمشق کا ذکر قادیان کی طرف اشارہ تھا۔ اور حدیث میں جو سفید مینار ہے جس کے پاس نزول بتایا گیا، ذریعے کے مطابق اس سفید مینار سے مراد بھی قادیان میں خود مرزا غلام احمد صاحب کا بنوایا ہوا مینار لیا گیا۔ تو ان کی تعویل کے مطابق حضرت عیسیٰ کا دمشق میں سفید مینار کے پاس نازل ہونے والی پیشگوئی قادیان میں ان کے اپنے آنے سے پوری ہو گئی۔ یہ تو ہوئی دمشق والی حدیث کی تعویل۔ اب وہ دوسری حدیث جس میں دجال کو باب لد یعنی لد کے دروازے پر قتل کرنے کا ذکر ہے، ذریعہ اس کی کیا تعویل بتاتا ہے جو ان سے منسوب ہے؟ یہاں صورتحال اور بھی دلچسپ ہے جیسا ذریعہ بتاتا ہے۔ اقتباس کے مطابق اس حدیث کی ایک نہیں کئی تعویلیں وقتاً فوقتاً آئیں۔ اچھا، شروع میں یہ کہا گیا کہ لد سے مراد کوئی جگہ نہیں بلکہ یہ لفظ لدد سے ہے، یعنی شدید بحث کرنے والا، جھگڑالو۔ یعنی لد کا مطلب جھگڑالو لوگ۔ یہ کے مطابق خاص طور پر عیسائی پادری جو بہت بحث مباحثہ کرتے تھے انہیں لد کہا گیا، اور باب لد پر قتل کا مطلب یہ نکالا گیا کہ جب ان بحث کرنے والے پادریوں کو دلائل سے شکست دے دی جائے گی تو گویا علامتی طور پر دجال قتل ہو گیا، یعنی اس کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ تو مکمل علامتی مطلب ہو گیا۔ کیا یہ تعویل قائم رہی؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ نہیں، بعد میں شاید جب اس سے کام نہیں چلا یا مزید وضاحت کی ضرورت پڑی تو ایک نئی تعویل آئی۔ وہ کیا تھی؟ اب کہا گیا کہ لد سے مراد پنجاب کا شہر لدھیانہ ہے۔ لدھیانہ؟ جی، چونکہ مرزا غلام احمد صاحب کی پہلی مشہور بحث ایک عیسائی پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ لدھیانہ شہر میں ہوئی تھی، اس لیے کہا گیا کہ باب لد پر قتل سے مراد لدھیانہ کے قریب دجال یعنی مسیحیت کے غلبے یا ان کے مخالفوں کا زور ٹوٹ جانا ہے۔ یعنی ذریعے کے مطابق لد کی تعویل وقت کے ساتھ بدل گئی، پہلے بحث کرنے والے لوگ، پھر لدھیانہ شہر۔ جی ہاں، آڈیو اقتباس یہی دکھاتا ہے کہ کس طرح حدیث کے الفاظ کو الگ الگ معنی پہنائے گئے تاکہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعووں اور ان کی زندگی کے واقعات سے مطابقت پیدا کر لیں۔ ذریعہ ان تمام تعویلات کو اصل مفہوم سے ہٹا ہوا قرار دیتا ہے اور انہیں اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ تو ان سب معلومات کا اگر ہم خلاصہ کریں، یہ آڈیو مواد جو مولانا مودودی کی تحریر پر مبنی ہے ہمیں آخری زمانے کے واقعات کے بارے میں ایک خاص اسلامی زاویہ نظر دیتا ہے۔ جی، اس میں ایک طرف تو موجودہ عالمی حالات، خاص کر اسرائیل کا قیام اور اس کے مبینہ مستقبل کے منصوبے، ان کو پرانی پیشگوئیوں سے جوڑنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف یہ مواد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح موعود اور مہدی ہونے کے دعووں اور ان کی تائید میں جو تعویلیں پیش کی گئیں ان کا تفصیلی جائزہ اور ان پر تنقید پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ذریعے میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی مذہبی متن یا پیشگوئی کو کیسے مختلف طریقوں سے دیکھا، سمجھا اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو مذہبی متن ہیں، پیشگوئیاں ہیں، ان کی تشریح کا عمل کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ کیسے مختلف لوگ، مختلف گروہ اپنے اپنے فہم،
اپنے زمانے کے حالات یا کبھی کبھی اپنے خاص دعووں کی روشنی میں ان متن کو معنی پہناتے ہیں۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صورتحال ہمیں تشریحات کے تنوع بلکہ تضاد کا بھی نمونہ دکھاتی ہے۔ صحیح؟ ایک طرف وہ تشریح ہے جو واقعات اور الفاظ کو ان کے ظاہری حقیقی معنوں میں لیتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا جسمانی نزول، دجال کا حقیقی وجود۔ جی۔ دوسری طرف وہ تشریح ہے جو استعاراتی، مجازی یا علامتی معنی نکالتی ہے، جیسے دمشق کو قادیان اور لود کو بیس یا لدھیانہ قرار دینا۔ یہ ذریعہ صاف طور پر پہلی تشریح کو صحیح اور دوسری کو دجل یعنی فریب قرار دیتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات پر غور کرنے کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو تاریخی اور مذہبی روایات کو سمجھنے اور بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں، اور جو لوگ ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ان مختلف تشریحات کا ایک غیر جانبدارانہ اور تنقیدی جائزہ لینا کیوں اہم ہو سکتا ہے، تاکہ وہ صرف کسی ایک بات کو فوراً مان لینے کے بجائے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنی ایک باخبر، سوچی سمجھی رائے بنا سکیں۔